نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ٹوینٹی فور سے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُم انہیں ماذا کیا کچھ أَنزَلَ اتارا ربکم تمہارے رب نے. کن کو کہا جاتا ہے؟ جو مستکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں. اساطیر قالو کہتے ہیں وہ اساطیر یہ کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورتن کی جمع ہے، اسطورتن. اس سے مراد بے اصل جھوٹی کہانیاں اور افسانے ہیں. تو یہ ان متکبر کفار کا قرآن کے متعلق تبصرہ ہے جو واپس میں کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے کچھ قصے سن رکھے ہیں، وہ انہی قصوں کو جوڑ کر اللہ کے کلام کے نام سے لوگوں پر پیش کر رہے ہیں. قالوا اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ. لیحملوا تاکہ وہ اٹھا لیں اوزارہم بوجھ اپنے کاملتاً پورے کے پورے یوم القیامتی قیامت کے دن. ومن اوزاری اور کچھ بوجھ الذین ان لوگوں کے بھی یضلونہم وہ گمراہ کر رہے تھے جنہیں بغیر علم بغیر علم کے. الا خبردار ساء کتنا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. بہت ہی ہلا دینے والی، دل کے ہلا دینے والی یہ آیت ہے. اس کی تفسیر ہم سورۃ اعراف کے اندر بھی پڑھ کے آئے 39 38 میں، جس میں دوسروں کے بوجھ اٹھانے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھیں. قیامت کے دن یہ تمام لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو اپنے پر بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے برے کاموں کا بوجھ قیامت کے دن اپنی پشت پہ اٹھائے ہوں گے. صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائے ہوں گے، ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو یہ برائی کی طرف بلاتے تھے، جن کو گمراہ کرتے تھے، بغیر دلیل کے بات کر کے لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علم پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کو بتائیں تو ہمیں اجر ملے، نہ کہ ہم اگر کوئی غلط علم جیسے بدعات وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر ایسا علم جو نافع نہیں ہوتا، اگر کسی کو سکھاتے ہیں تو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ہمارے لیے ہمارا اس کا بوجھ بھی قیامت کے دن ہم اٹھائے ہوں گے. وہ اپنا بوجھ تو اٹھائے ہوگا لیکن اس کا کچھ بوجھ ہمیں بھی دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی کسی کام کی طرف دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. تو سوچئے ہم کس کس کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ہم
ہماری وجہ سے کہیں کسی نے برا کام تو نہیں شروع کیا. ایک ہوتا ہے زبان سے کسی کو کہنا برائی کی طرف آمادہ کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے کسی کو برائی کی طرف آمادہ کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گھر میں بڑے ہوتے ہیں، ہم برا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے ہماری طرف دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ عادت نسل در نسل چلتی آ رہی ہوتی ہے. اب دیکھیے اس کا بوجھ ہم پر بھی. پیچھے ہم شیر کی بات پڑھ کے آئے نا، اور ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے اپنے اندر سے شیر جیسی پوری حسرت کو، ظلم کو ختم کرنا ہے، کہیں ہماری نسل بھی اسی میں مبتلا نہ رہے اور ان کا بھی گناہ ہم پر نہ ہو. تو اسی طرح بہت سی اور خوبیاں، اخلاقی خوبیاں بھی. اور ہاں، آپ نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوتا ہے بچوں کو نماز کی عادت نہیں ہوتی. والدین ہیں، والدین میں سے جو باپ ہے، اگر وہ مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کرتے تو بچے بھی پھر ان کی ہی نقش قدم پہ چلتے ہیں. اگر والدہ یا ماں جو ہوتی ہے وہ گالی گلوچ کرتی ہے، بچوں کے اندر بھی یہ عادت آ جاتی ہے. تنس و تنقید ہے، بچوں کے اندر بھی عادت آ جاتی ہے. لیگ پولنگ ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کی نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کتنی ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہماری اولادوں کے اندر بھی یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. ویسے بھی آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی جب پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسفر ہوتا ہے ایک ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز میں، تو اسی کے دوران ہماری بہت سی عادات جو ہیں بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. وہ اچھی ہو سکتی ہیں، وہ بری ہو سکتی ہیں. جیسے شکل و صورت مل جاتی ہے نا، کہ آئیز ملتی ہیں یا نوز کی مشابہت ہو جاتی ہے پیرنٹس میں سے کسی ایک پر، یا پھر رنگ اور صورت. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی خوبیاں، خامیاں بھی ماں باپ سے بچوں میں جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ایز اے پیرنٹس سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ بوجھ بھی یہی اٹھانے کو ہوگا، اپنا بھی، اور ساتھ اگر ہماری وجہ سے ہماری اگلی نسل کے اندر وہ بری عادت منتقل ہو جاتی ہے، برائی منتقل ہو جاتی ہے، برا عقیدہ، نیگیٹیوٹی چلی جاتی ہے، تو پھر ہم اپنا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ ان کا بھی اٹھانا پڑے گا، اتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وہ من تبعیض کے لیے آیا ہے. تبعیض کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا بعض حصہ. ومن اور کچھ پارٹ جو ہے نا، اوزاری بوجھ کا، الذین ان لوگوں کا، یضلونہم وہ گمراہ کرتے جنہیں بغیر علم کے. تو جن باتوں کا ان کو حکم دیا تھا ان کا ہی بوجھ. دیکھیں مشرکین کا اور کفار کا اور برے لوگوں کی کتنے زیادہ بوجھ ہوں گے، کتنی زیادہ برائیاں ہوں گی. ساری برائیوں کا بوجھ یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا عدل ہے کہ گمراہ کرنے والے اپنے گناہ کا جو انہوں نے خود کیا کامل بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کے سارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ کچھ بوجھ اٹھائیں گے. وہ کچھ بوجھ کون سے ہوں گے؟ جو ان کے کہنے پر انہوں نے برے کام کیے یا ان کی طرف دیکھ کر یا بغیر علم کے ان کی بات مانتے رہے. یضلونہم بغیر علم وہ گمراہ کر رہے ہیں جنہیں بغیر علم کے. یہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تقلید کا قائل ہے، مقلد جسے کہتے ہیں، تقلید. تو یہاں سے تقلید کا بھی رد نکلتا ہے. تقلید علم کی ضد ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات دین میں دلیل اور علم ہے، اس کے خلاف جو بھی ہے نا وہ تقلید ہے اور جہالت ہے. تو بغیر علم گمراہ کرنے والوں اور ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والوں میں سے کسی کا عذر تقلید قبول نہیں ہوگا. تقلید کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو، جیسے ائمہ کرام ہے یا کوئی اور عالم دین ہے، نیک بندہ ہے، ہم سمجھیں کہ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے اور علم والے ہیں، تو ان کی کوئی بھی بات، ہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زیادہ نالج ہے، ان کو زیادہ پتہ ہے. تو یہ بغیر علم کے اگر ہم خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو کر رہے ہیں اور تقلید کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں علم خود سیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کون حق بات کہہ رہا ہے اور کون باطل راہ کی طرف ہمیں آمادہ کر رہا ہے. دلیل کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا. علم جو ہے نا
علم اصل میں ہے کیا؟ علم ہدایت کو دلیل کے ساتھ پہچاننے کا نام ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ہدایت کو اس کی دلیل یعنی قرآن و سنت کے ساتھ پہچاننے کا نام ہے۔ اصل علم ہے یہ، اور تقلید اور علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تقلید کیا؟ کسی کے پیچھے چلنا بغیر تحقیق کیے، بغیر دلیل کے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اندھے کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور تقلید کرنے والا بھی خود نہیں تحقیق کرتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کہتا ہے جو میرے علماء یا بڑے یا آباء و اجداد کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بات یا اس کام کا آغاز کیا۔ تو تقلید کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو علم بہت ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا خود بھی گمراہ ہوں گے، اور پھر ہماری وجہ سے اگر ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی ریفر کرتے ہیں کہ چلیں آپ بھی اس کی بات مانیں۔ اب دیکھیں ہمارے ریفرنس سے کوئی جا رہا ہے کسی کے پاس، وہ بھی تقلید کر رہا ہے، وہ بھی ایسے کاموں سے بدعات کا شکار ہو جاتا ہے جو اسلام کے اندر جن احکامات کا حکم ہی نہیں دیا گیا، تو پھر اس کا بوجھ بھی قیامت کے دن ہمیں اٹھانا ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کسی بات کا قرآن و حدیث میں اگر ذکر نہ ہو اور علماء کا جس بات پہ اتفاق ہو اسے مان سکتے ہیں، قرآن و حدیث پر جس بات کا علم نہ ہو تو پھر وہ قیاس اور کسی طرح سے علماء آپس بیٹھ کے نا ایک فتویٰ رائج کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر اگر اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا جائز ہے، اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دی جاتی ہے۔ الذین یضلونہم بغیر علم، ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گی جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے، اور خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بوجھ جو ہے نا ان کے لیے بہت وزنی اور بہت برا بھی ہوگا، کیونکہ جو ناپاک چیزیں ہوں گی، گندگی کی طرح کا، انسان اسمیل نہیں برداشت کر پاتا، ہلکی پھلکی سی کسی کپڑے کو ہم اٹھا نہیں پاتے، تو قیامت کے دن جو برا بوجھ ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، یا پھر وہ اتنا بھاری ہوگا، پشت پہ ہوگا، تو وہ ہم کیسے اٹھا پائیں گے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اپنے قدم بڑھانے چاہیے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم، تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو رضی اللہ عنہم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی چال چلی۔ مکر کہتے ہیں خفیہ اور مضبوط تدبیر، یا کسی دوسرے کو خیلے کے ساتھ، چال کے ساتھ اس کے مقصد سے روکنا، اسے کہتے ہیں مکر۔ اگر یہ خیر کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے، اگر یہ شر کے لیے ہو تو قابل مذمت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف خفیہ تدبیریں اور سازشیں جتنی کر سکتے تھے اتنی کی، مگر بری طرح ناکام ہوئے۔ ناکام کیسے ہوئے؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو آیا اللہ ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے، یہ جو فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اس کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس کو تمثیل کے طور پر لیا گیا ہے، یعنی کسی کے ساتھ مثال کے طور پر اس کو سمجھانا، یا اس کو جیسے محاورے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں نا، تو
उनका मतलब ये नहीं होता कि वाकई ये काम ऐसा हुआ है, बस उसको तशबीह दी जाती है। यानी एक मानवी चीज को नजर आने वाली चीज के साथ तशबीह देकर बात समझाई गई है। यानी जिस तरह कोई शख्स एक इमारत बनाए तो दूसरा कोई शख्स खुफिया तरीके से इसकी बुनियादों को इस तरह खोखला कर दे कि इमारत की छत गिर पड़े और बनाने वाले अपने ही मकान की छत के नीचे आकर हलाक हो जाए। इसी तरह कुफार ने रसूलों और अहले ईमान के खिलाफ मकर साजिश के महल तमीर किए, मगर अल्लाह ताला ने इनके इन महलों की बुनियाद इस तरह हिला दी कि इनकी छतें इन्हीं पर आ गिरी। यानी इन्होंने जो प्लानिंग की थी ना, वो इन्हीं को ही नुकसान पहुंचा। जिस तरह हम कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो कुआं खोदता है वो खुद ही कुएं में गिर जाता है, तो यहाँ वाकई कुआं मुराद नहीं होता, बल्कि एक मिसाल होती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने भी यहाँ पे मिसाल दी है, और मिसाल क्या है कि जो लोग रसूलों के खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ चाल चलते हैं, वो अपनी चाल में खुद ही नाकाम हो जाते हैं, उनको खुद ही उसका नुकसान होता है। एज अ इसको तशबीह के तौर पर या तमसील के तौर पर लिया गया। अब दूसरी तफसीर इसकी क्या की गई है कि रसूलों के खिलाफ साजिश करने वाले जिन इमारतों में रहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी बुनियादों को ज़लज़ले का ऐसा झटका दिया या सलाब में ऐसा गिरा कि इनकी छतें इनके ऊपर गिर पड़ी और इनके नीचे आकर हलाक हो गई। इस तरह के अजाब अल्लाह ने कई जगहों पर कुरान में बयान भी किए हैं। तो वो ऐसी जगह से उनको अजाब दी कि जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते थे। कुरान में सूरह अल-अनकबूत आयत 40 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ लिया। फिर इनमें से कोई वो था जिस पर हमने पथराव वाली हवा भेजी, इनमें से कोई वो था जिसे चीख ने पकड़ लिया, इनमें से कोई वो था जिसे हमने जमीन में दंसा दिया, और इनमें से कोई वो भी था जिसे हमने गर्क कर दिया। तो क्या बात समझ में आई कि दूसरी तफसीर के मुताबिक कि पहली तफसीर में था हिस्सी तौर पर, और दूसरी में, पहली तफसीर में मानवी तौर पर कहा जा रहा था तशबीह देकर, दूसरी में हिस्सी तौर पर कि वाकई इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी बुनियादें इन पर गिर पड़ी, इनके छत इन पर गिर पड़े जिसमें वो रहते थे। हमने पढ़ के आए हैं ना, हम कैसे कौमें मजबूत अपनी इमारत बनाया करती थी और अल्लाह सुब्हान ताला के एक हुक्म से सारा कुछ तबाह बर्बाद इनके ऊपर ही गिर पड़ता था। तो इसलिए इमामुल मुफस्सिरीन तिबरी राहिमहुल्लाह ने इस तफसीर को ज़्यादा तरजीह दी है और फरमाया है कि अल्फाज के ज़ाहिर माना मुराद लिए जाएं, इसमें कोई खराबी नहीं, तमसील की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। चुनाचा इसमें ये चीज़ जो है हुई भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा फोकियत दी गई है इस तफसीर को जो हिस्सी तौर पर है। समझ आ गया आपको? और अभी भी ऐसा होता है ना कि गुनाहों की वजह से ज़लज़ले आते हैं और ज़लज़लों की वजह से छतें गिरती हैं। इवन के रमज़ान की बात है, 1426 हिजरी में कश्मीर के अंदर होलनाक ज़लज़ले में बेशुमार कई मंजिला मकान ज़मीन में दंस गए और बहुत से उनके ऊपर ही गिर पड़े। इसके बाद पाकिस्तान में भी सैलाब की वजह से शहरों की बुरी हालत हो जाती है, शहरों के शहर बुरी तरह मुतासिर हुए और बहुत से लोग जो है ना उसके अंदर ही बह पड़े। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला से ना दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे गज़ब से बचाए, ऐसे अजाब से बचाए, हमें मोहलत दी जाए, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें दुनिया के अंदर, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह हमें कामयाब लोगों में शामिल करे। अब ये तो दुनिया का अजाब है ना इनका, दुनिया में इनको इनकी इमारतों के नीचे दंसा दिया गया, दबा दिया गया, वही इमारतें जिस पर ये फख्र करते थे और अंबिया को परेशान करते थे।
قیامت کے دن کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامتی یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا. اور خزیون، رسوائی، یہ جسمانی عذاب سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی جسمانی سزا کے اثار چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتا بعض اوقات، لیکن رسوائی کے اثار پورے جسم اور چہرے پر واضح ہوتے ہیں. زیادہ خطرناک یہ چیز ہے رسوائی. وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم تشاقون جگڑتے تھے، فیہم جن کے متعلق، جن کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے، ان الخزي اليوم، کہ بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پر ہے. اب دنیا کے اندر وہ کبھی کسی کو اپنا شریک بناتے تھے، کبھی کسی کو اپنا شریک بناتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ فلاں کو قبر میں سوال ہوا تو اس نے فلاں بزرگ کا دوبی ہونے کا حوالہ دیا، اسے چھوڑ دیا گیا. فلاں بزرگ کے دم کے باوجود بچہ مر گیا تھا تو اس بزرگ نے چوتھے آسمان پر جاتے ہوئے ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین کر سب روحوں کو آزاد کر دیا اور اسے دوبارہ زندہ کر دیا. نعوذ باللہ. اس طرح کے واقعات بھی آپ کو اپنے معاشرے کے اندر سننے کو ملیں گے کہ بزرگوں نے، جیسے ایک واقعہ آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اشارتاً ہے کہ ایک کشتی ڈوب گئی اور کہا گیا کہ وہ پیروں نے اس کشتی کو باہر نکالا، اللہ کے ساتھ جا کے مکالمہ کیا کہ ان سب کو صحیح سلامت باہر نکالا جائے، اور وہ ساری کشتی باہر آئی اور اس طرح سے وہ بچ گئے. یعنی اس کو یہ نہیں کہا گیا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا، یعنی کریڈٹ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے لیے لوہے محفوظ میں بھی بچہ قسمت میں نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ بزرگوں نے اللہ کے ساتھ مکالمہ کیا اور ان کو 12 بچے دلا دیے، 12 بیٹے عطا کر دیے بزرگوں نے، فلاں بزرگ نے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، خاص طور پہ جو گاؤں سائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اب خود سوچئے، واضح طور پہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں کیا وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ شکر ادا کیجیے اللہ کا، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں خود علم حاصل کرنے والوں میں شامل کیا تاکہ ہم بغیر کسی شک و شبے کے اپنے اندر سے شرک ختم کریں، اور اگر نہیں ہے تو لوگوں، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مشرکوں سے اللہ پوچھے گا، بتاؤ وہ تم نے جو میرے شریک بنا رکھے تھے جھوٹ پر، تم مسلمان جو موحد مسلمان تھے توحید پر، ان سے لڑتے تھے، ان کے بارے میں بحث کرتے تھے، چلو اب ان کو لاؤ، پیش کرو، وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب وہ کیا دیں گی؟ بلکہ جو اہل علم ہوں گے، جو صالحین اور فرشتے اور انبیاء ہوں گے، وہ یک زبان ہو کر کہیں گے آج تو کامل رسوائی ہے اور برائی ہے کن لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہے. آج تو رسوائی ہو کر رہے گی. اور اہل ایمان جو ہوں گے گناہگار، ان کی بھی باز پرس ہوگی، ان کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن رسوائی، کامل رسوائی، مکمل رسوائی کن کی ہوگی؟ کافروں کی، مشرکین کی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے رہے. الخزیون کے اوپر بھی الف لام ہے اور السوء کے اوپر بھی، تو یہ دونوں کے اوپر جو الف لام ہے نا، اس سے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے کامل رسوائی. الف لام کی وجہ سے یہ خاص بن گئے. اور کیا ہوگا ان الذین تتوفاہم، وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں، انہیں الملائکۃ فرشتے، یعنی انہی کی بات کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں یا ان کی جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم،
جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ تو وہ پیش کرتے ہیں صلح. کون پیش کرتے ہیں؟ یہ مشرکین، یہ کافر فرشتوں کے ساتھ بڑی تابعداری سے پیش آتے ہیں، ان سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اپنا آپ بڑا فرما برداری والا پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنَ السُّوءِ کہتے ہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. جھوٹ شروع کر دیتے ہیں بولنا. ان کو لگتا ہے شاید دنیا کے اندر جیسے جھوٹ ہم کہتے تھے اور لوگ ہماری باتوں پہ یقین کر لیتے تھے، آج ہم فرشتوں کے سامنے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن فرشتے ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو پتہ اللہ نے بتا کر بھیجا ہوا ہے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تم یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ساری عمر تم اہل ایمان سے مخالفت اور ان کو تانے اور تنقید دینے میں گزار دیتے ہو، وہ حقیقت واضح ہونے پر اپنی فرما برداری کا اظہار کر رہے ہو کہ ہم نے تو کوئی برا کام ہی نہیں کیا. جھوٹ بول کر بچنا چاہتے ہو، وہاں پہ جھوٹ بولنا اور قسمیں کچھ بھی نہیں چلے گا. سب کچھ یہ دنیا کے کھیل ہیں، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے. ان کو کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جن کو درجات بھی کہا جاتا ہے. مختلف سٹیپس پہ مختلف جو ہے نا آگ کی، کسی کی آگ گھٹنوں تک ہوگی، کسی کی پیٹ کی، کچھ پورے کا پورا آگ میں ہوگا اپنے اپنے برے کاموں کی وجہ سے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس کتنا برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا. کافر اور متکبر آپس میں ملتے جلتے ہیں. متکبر بھی کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور شیطان نے بھی تکبر کی وجہ سے ہی انکار کیا تھا. تو بہت سے انکار تکبر کی وجہ سے ہوتے. وقیل للذین اتقوا اب شروع ہونے لگے ہیں معاملہ متقی لوگوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ گناہ گاروں کی بات کرتے ہیں، اللہ وہاں پہ متقی لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں. کہا جائے گا کن کو؟ تقوی والوں کو. پیچھے ہم نے پڑھا تھا قیل الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ان کو کہا جائے گا کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی کہانیاں اللہ نے نازل کی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لوگوں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. اسی طرح وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو جب کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالو وہ کہتی ہیں خیرا بہت اچھا، ہمارے رب نے بہترین بات نازل کی ہے. اور ایک چیز یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے یاد رکھیے کہ خیرن اور شرن یہ دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں. یہ اصل میں تھے اخیارو اور اشرو. اخیارو افعالو کے وزن پر، زیادہ اچھی بات، زیادہ بہتر بات. تو ان کو تخفیف کے لیے خیرن اور شرن کہتے ہیں. خیرن کا مطلب اسی لیے کہا جاتا ہے بہت اچھا، بہترین بات. للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنو اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بلائی، ولدار الآخرتی اور البتہ گھر ہے آخرت کا، خیر بہتر، ولنعم دار المتقین اور بہتر ہے البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقین کا. اب یہ ہے کہ متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا نازل کیا، تو وہ صاف بتاتے ہیں کہ اللہ نے تو بہت بہترین باتیں نازل کی. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بہت اچھا کیا اس دنیا کے اندر، ان کے لیے آخرت میں بلائی ہے، دنیا کے اندر بھی بلائی ہے. سب سے پہلے احسنو جنہوں نے اچھا کیا،
فی ہذہ دنیا حسنا، اس دنیا کے اندر ان کو عزتیں ملتی ہیں، بلائی ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے، اور جو سکون ان کو دنیا میں ملتا ہے نا، کافر وہ سکون خواب و خیال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون۔ حسنتن کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اور مومن کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں نا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام ہی بہترین، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ تو مومن سے تو کوئی کمپیئر کر ہی نہیں سکتا خود کو، اس کا تو معاملہ ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے حیات طیبہ، یعنی پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا، خوبصورت زندگی جو اسے خوش کر دیتی ہے، جو اسے سکون میں مبتلا رکھتی ہے، سکون اسے عطا کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ تو دنیا کے اندر اس کو بلائی ملتی ہے نا، آخرت کے اندر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخری گھر اس کے لیے، اس کے بعد جو گھر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، آخرت کا گھر ایسا گھر ہے، اس کے بعد کوئی اور گھر نہیں ہمیں ملے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بہترین گھر اس کو عطا کیا جائے گا۔ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کتنا اچھا ہے نا متقین کا گھر، کتنی خوبصورت جگہ ان کو دی جائے گی۔ لینا چاہتے ہیں، متقی لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے بوجھ چیک کرنے ہوں گے، کون سے بوجھ ہم اپنی کمر پہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں خود کو چیک کرنا ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر بلائی کا کام کرنا ہوگا، اللہ کی کتاب جو نازل کی اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ پڑھیں گے تو ہی کہہ سکیں گے نا قالوا خیرا۔ کوئی ہمیں قرآن سے بارے میں پوچھے قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ نے کیا اتارا، جب ہم اس کو جانتے نہیں تو ہم پھر یہ کہیں گے اس میں تو صرف عذاب کی باتیں ہیں، اس میں تو صرف گناہ کی باتیں ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اس وجہ سے متنفر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے، ہم قرآن کو اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں تو جہنم کی باتیں، اور ہم ڈر جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو صرف عذاب کی باتیں تو بہت کم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 20 پاروں کے اندر لوگوں کو امید دلائی، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا، انبیاء کے واقعات سے سمجھائی باتیں، بہت کم ذکر ہے۔ آخری جو پارے ہیں نا اس میں جہنم کی باتیں زیادہ کی گئی ہیں، اور جنت کی بھی ساتھ اتنی زیادہ، جنت کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ابھی اڑ کے چلے جائیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ریزن کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ماذا انزل ربکم، کوئی پوچھتا ہے ہمارے پاس بس ایک ہی نیگیٹو جواب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہماری کافی کورسز کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایڈمیشن لیتی ہیں لیکن وہ قرآن کو سیکھ ہی نہیں پاتی، صرف اس لیے کہ وہ کہتی ہے میں متنفر ہوں لوگوں کی وجہ سے۔ علماء مولویوں نے میرے ذہن میں ایک چیز سیٹ کر دی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا بس جہنم کی بات ہے، تو کیا یہ بات کہہ کر ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے بھلا؟ سوچئے، اللہ کے سامنے یہ بات کہہ کر کہ مجھے مولویوں نے متنفر کیا تھا، یا مجھے کچھ لوگوں کی وجہ سے میں قرآن سے یا اسلام سے متنفر ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں دور ہو گئی، کیا یہ چیز ہمیں چھڑا سکتی؟ اللہ نے کہنا ہے تمہیں عقل نہیں دی، تم ماسٹرز کر سکتے ہو، تم یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے پروفیسر کے طور پر پڑھا سکتی ہو، تو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، تمہارے پاس تھا، تم نے اسے نہیں لیا۔ صرف یہ حجت ہوتی ہے خود کو مطمئن کرنے کی، ایکسکیوزز ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ لاجک نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے خود کو بچانے کی۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ذہن میں آئے بھی تو کہیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ ہم نے اپنی قبر کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے بوجھ کو اتارنا ہے جو ہم برائی کا بوجھ لے کے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ بات کہنا کہ لوگوں کی وجہ سے ہم دین سے تھوڑے بیزار سے ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ خود پڑھنا ہے، خود سیکھنا ہے، خود اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، اچھے عقائد دینی ہے، جو عقیدے درست ہیں۔ انشاءاللہ یہی ہے ہمارے لیے بھلائی، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس کو پورے کا پورا لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سکون، عزت، اطمینان دینا ہے۔ اب دیکھیے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو، خود کو دیکھیے، جب ہم قرآن سے دور تھے، جب ہم اللہ کی بات سے دور تھے، بتائیے کیسی زندگیاں گزر رہی تھی، کیسی زندگیاں گزر رہی تھی ہماری۔ سکون کوسوں دور تھا، مطمئن نہیں تھے ہم، بے رنگ سی زندگی تھی، بے نیازی نہیں آ رہی تھی، لوگوں کی پرواہی بڑی تھی، لوگوں کو خوش کرنے میں ہم خود کو ہلاک کر رہے تھے، ایک کو خوش کرتے دوسرا ناراض، دوسرے خوش کرتے تیسرا ناراض، کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتے، کبھی کسی کے پیچھے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو تھما کر ہمیں ایک غیرت مند مسلمان بنا دی۔ ہمیں پتا ہے اب ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا ٹھیک کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس مقصد ہے، الحمدللہ، اب ہمارے پاس اچھائی ہے، بلائی ہے، ہم اسے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم سفر پہ نکلے ہیں، انشاءاللہ متقین لوگوں میں شامل ہو ہی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ دنیا میں سکون اللہ نے دے دیا نا، تو اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ آخرت میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور دے گی۔ کشکول لی اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ کو کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہیں ہمیشگی کے باغات، وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون۔ دنیا میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے جنت میں جا کے انسان کو اختیار دیا جائے گا، وہاں پہ وہ ہوگا جو بندے چاہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا، لہم فیہا ما یشاؤون، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ دنیا میں ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے، اس لیے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ جنت میں ہمیں ہماری چاہت ملے گی، جنت میں ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم چاہیں گے، ہر چیز، ہماری کوئی بھی خواہش جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اللہ جنت میں پوری کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں شامل کرے، ہم اپنی ہر خواہش اللہ کے سامنے وہاں پہ رکھیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں متقی لوگوں کو۔ اور جنت میں نا اتنا کچھ ہوگا، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سے ڈرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والوں کو اللہ ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے نا، تو کافروں کے لیے یہ سب چیزیں وہ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر مسلمان مرد اس سے بچتا ہے تو آخرت میں اس کو ایسی بہت سی چیزیں عطا کی جائیں گی جو دنیا میں اس پر حرام ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ہر چیز ہوگی اس میں جس کی چاہت ہوگی۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔